بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، نماز کے احکامات آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے، اور آخری مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آیا پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے شیخ ناصر الدین البانی کے دلائل ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان کیے تھے، اور بتایا تھا کہ شیخ ناصر الدین البانی کا یہ موقف ہے کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں نے شیخ ناصر البانی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ شیخ ناصر البانی نے جہاں اپنے اس موقف پر دلائل قائم کیے، وہاں شیخ ناصر البانی نے اس موقف کا بھی رد کیا جس موقف میں جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے۔ شیخ ناصر البانی نے ان کے دلائل کا رد بھی کیا، نیز اپنے موقف پر جو دلائل ذکر کیے ان کی تصحیح کو بھی شیخ ناصر البانی نے بیان کیا۔ میں نے ذات ذی وقار آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ میں جو جمہور محدثین کا مذہب ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جمہور محدثین، فقہاء اور چاروں ائمہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آیا پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ نیز اس بارے میں جو احادیث ہیں میں آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور ان کا ذوف جو شیخ ناصر البانی نے بیان کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے جمہور محدثین کا جو موقف ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آیا وہ کن دلائل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ درود پاک اور دعا کا تعلق یہ آخری تشہد کے ساتھ ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ یاد رکھیں کہ شیخ ناصر البانی نے دو چیزیں بیان کی تھی۔ ایک یہ بیان کیا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کیا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو شیخ ناصر البانی نے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے حوالے سے شیخ ناصر البانی کی وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں شیخ ناصر البانی نے یہ کہا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور شیخ ناصر البانی نے نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کے بارے میں ابن حزم اندلسی، جن کی سن وفات جو ہے وہ 456 سن ہجری ہے، ان کے حوالے سے بھی شیخ ناصر البانی نے کہا تھا کہ ابن حزم کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، شیخ ناصر البانی نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کے بارے میں، ابھی میں درود پاک کی بات نہیں کر رہا، درود پاک کی بات انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ شیخ ناصر البانی نے جو یہ کہا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں شیخ ناصر البانی نے جہاں دیگر دلائل ذکر کیے وہاں اپنی تائید میں انہوں نے ابن حزم کا بھی حوالہ دیا۔ ابن حزم 456 سن ہجری کی سن وفات ہے، اور انہوں نے شیخ ناصر البانی نے کہا کہ ابن حزم نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے شیخ ناصر البانی نے یہ کہا تھا کہ ابن حزم کے علاوہ باقی کسی محدث نے یا کسی ائمہ محدثین میں سے کسی نے بھی پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کا قول نہیں کیا، پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کا نہیں کہا، صرف ابن حزم نے یہ بات کی، یعنی شیخ البانی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے سے پہلے ابن حزم نے یہ بات کی۔ اور شیخ ناصر البانی نے نیز یہ بھی فرمایا کہ جو درست بات ہے، یعنی درست موقف جو ہے وہ ابن حزم کا ہی ہے، اور ابن حزم نے جو یہ کہا ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، ابن حزم کا موقف درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ ناصر البانی نے اپنے دلائل بھی ذکر کیے اور یہ کہا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، میں آپ کے سامنے ابن حزم جو شیخ ناصر البانی نے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں اس کے بعد جو جمہور محدثین کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جمہور محدثین کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی اور پہلے تشہد کے اندر درود پاک بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس سلسلے میں جو ابن حزم ہے، میں جو ابن حزم کا موقف ہے اور ابن حزم کا جو حوالہ شیخ ناصر البانی نے دیا، میں آپ کے سامنے ابن حزم کا وہ ساری عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ابن حزم کی اس عبارت کا جو خلاصہ وہ بھی بیان کروں گا، اور پھر جو جمہور محدثین کا موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب ابن حزم نے کس
کن دلائل کی بنیاد پر یہ کہا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ ابھی صرف دعا کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ابن حزم کی کتاب المعلی بالآثار فی شرح مجلہ بالاختصار، یہ اس کی جلد 4 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 130 ہے۔ اس میں ابن حزم خود ہی، یہ ابن حزم نے کتاب لکھی ہے، یہ ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں ابن حزم نے جو 373 نمبر مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے